کہ جب اس نے تمام طرح کی دعوت دی اور ہار گیا کہ اب یہ کسی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں، تو ایک آخری دعوت دی کہ میں چاہتا ہوں کہ جب حج ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ تمام، ہم نے علماء کو بلائے ہیں، تمام مختلف فکر کے علماء کرام کو بلائے ہیں، آپ بھی ہمارے مہمان ہو جائیں اور ہماری مہمان نوازی کو تھوڑا سا قبول فرما لیں۔ تو انہوں نے کہا چلو یہ ایک سنت رسول ہے، ہم مہمان نوازی کو قبول فرما لیں، اور انہوں نے اس کو قبول کرتے ہوئے، اور جیسے ہی آپ اس کیمپس میں حاضر ہوئے کہ جہاں پر تمام سے مختلف فکر کے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، وہیں کے اوپر ایک مفتی بیٹھا ہوا تھا جس کی ایک آنکھ میں دقت تھی۔ جیسے ہی ایک دھلی کے ذریعے سے، دیکھو شیعہ حیدر کرار کبھی آرٹیفیشل میک اپ نہیں کرتے، وہ اپنے حلیوں کو کبھی نہیں چھپاتے، تو جب دیکھا امامہ ابا کو فوراً سمجھ گئے کہ یہ جناب جو آ رہے ہیں یہ در اہل بیت کے فقیر ہیں، اور فوراً اس نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ رافضی کہاں آ رہے ہیں، اور میں یہاں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک ان پہ لعنت نہ کی جائے۔ تو جناب محسن الدین صاحب کو فوراً یہ بات یاد آ گئی مولا کائنات کی کہ جہاں پر عزت نہ ہو وہاں ایک لمحہ رکنا نہیں چاہیے، فوراً وہاں سے پلٹ آنا چاہیے۔ آپ تو پلٹنے لگے، تو بادشاہ وقت نے بہت زیادہ ہاتھ میں جوڑ کے کہ نہیں تھوڑی دیر جائیے، تھوڑی دیر جائیے، کہا کہ نہیں میں رکنا تو ہے ہی نہیں، کھانا پینا تو بہت دور کی بات ہے، بس ایک بات، ایک سوال ہے جناب سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر لعنت ہونی چاہیے، ان سے خالی یہ پوچھ لیجئے کہ لعنت کی وجہ کیا ہے۔ تو کہا کہ بتائیے لعنت کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا، اس نے کہا، انہوں نے کیا کہا، اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن میں تعویل کے قائل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو کیا یہ کوئی غلط چیز ہے؟ کہا کہ نہیں غلط چیز تو ہے ہی ہے۔ تو کہا کہ اچھا میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ذرا تم اس کی تفسیر بتا دو، تم اس کا ترجمہ بتا دو کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ موقع کی نزاکت کے حساب سے بڑا اچھا سوال ہے۔ اب صاحب ایک موقع کے اوپر چوٹ لگ گئی، آدمی دل ملا گیا، پھر آپ نے خود فرمایا کہ میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص، خدا نخواستہ پروردگار کسی شخص کا ایک عضو اس دنیا میں صرف کر لیا ہے تو اس کا اجر بہت ہی بڑھا کے اللہ، لیکن آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ آپ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب پورے دربار میں ایک سناٹا چھا گیا، ایک شیعہ حیدر کرار کا ایک فرد بول رہا ہے اور پورے دربار میں سناٹا پھیلا ہوا ہے۔ سب سے ایک اعلان عام کیا گیا کہ کوئی کے پاس جواب ہو تو دے دے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ جب سبھی لوگوں نے ہار مان لی تو معافی مانگ کے اور ہاتھ جوڑ کے کہا گیا کہ آپ بھی بتا دیجیے کہ میں بتاؤں گا تو تمہیں تعویل کرنی پڑے گی اور تم تعویل کے قائل نہیں ہو۔ اللهم صل على یہاں ترجمے سے بات تو چل رہی ہے کہ ترجمہ تو یہ بتا رہا ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ کہا کہ اب آپ ہی بتا دیے، بس آپ نے بآواز بلند کہا کہ ہمارے جج، ہمارے امام، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ یوم غدیر جب ہمارے جج مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا تھا تو آنکھ ہونے کے باوجود جن لوگوں نے دیکھ کر اندیکھا کر دیا وہ دنیا میں بھی اندھے تھے اور آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے۔ محمد اللهم صل على بہت وقت میں نے لے لیا کہ ایک چلتے چلتے آخری دعوت فکریہ ہے کہ قرآن سے جڑیں، حقیقتاً جڑیں، کیونکہ صرف زبانی طور کے اوپر جڑنا کوئی کام نہ آئے گا کہ جب تک عمل میں نہ آ جائے گا کہ جو بھی ہمارے قول ہوں وہ ہمارے فعل میں بھی دکھنے چاہیے۔ یہی قرآن کا مطالبہ ہے۔ اور جب بھی حق کی باتیں، جب قرآن کی باتیں، جب اہل بیت اطہار کی باتیں ہونے لگتی ہیں تو دشمنان اہل بیت کے کلیجوں پر سانپ لوٹنے لگتا ہے، اور وہ اس کا علاج صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ حق کو دبا دیا جائے۔ لیکن مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ من سرا الحق کو سرا ہو، کہ جو حق سے ٹکرائے گا وہ پچھاڑ دیا جائے گا۔ اور قرآن آگے بڑھ کے آواز دے رہا ہے جان حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو تو ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا۔ تو مسئلہ سارا حق و باطل کا ہے، تو باطل کو صرف یہ سمجھ میں آیا کہ حق کو دبا دیا جائے، اس نے جتنا حق کو دبانے کی کوشش کی، جتنا حق کو دبانے کی کوشش کی اتنا حق ابھرتا چلا گیا۔ بس آپ کے ذہنوں کو میں آج متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے شان میں آج کی یہ